أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى في مقام آخر خلق الإنسان ضعيفا وقال تعالى في مقام آخر وكان الإنسان عجولا وقال تعالى في مقام آخر إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى في مقام آخر إن الإنسان خلق هلوعا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنایا، اس کے سر پہ اپنی خلافت کا تاج سجایا اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا اعزاز اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے جہاں انسان کو بے شمار اعزازات عطا فرمائے ہیں، وہاں پہ انسان میں بے شمار خامیاں اور عیوب بھی ودیعت کر دیے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں خامیاں رکھی ہیں، بلکہ قرآن پاک میں جا بجا ان خامیوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ بظاہر تو پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، زمین پہ جب یہ اکڑ اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے تو اس کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حد درجے کا کمزور اور ضعیف ہے۔ اس بیچارے کی حالت یہ ہے کہ جب ایک مکھی اس کو تنگ کرنا شروع کر دے تو مکھی سے جان چھڑانی دشوار ہو جاتی ہے۔ مجمع میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، مکھی یہاں بیٹھتی ہے، یہاں سے اڑاتا ہے تو ادھر بیٹھ جاتی ہے، وہاں سے اڑاتا ہے تو یہاں بیٹھ جاتی ہے۔ مجمع میں اچھا بھلا سمجھدار بندہ تماشا بن جاتا ہے ایک مکھی کی وجہ سے۔ مدارس میں پہلے زمانے میں تو اتنی فراخیاں اور آسانیاں نہیں ہوتی تھیں، آج کل تو الحمدللہ مدارس میں بہت ہی آسانیاں ہیں۔ تو ہمارے طلباء گرمیوں کے موسم میں مچھردانیوں میں سوتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ مذاق کرتا ہوں کہ تم بڑی بڑی طاقتوں کو للکارتے ہو اور مچھروں کے خوف سے مچھردانی میں رات گزارتے ہو۔ حالت یہی ہے کہ مچھر سے بچنے کے لیے بیچارہ کیا کچھ اسباب اختیار کرتا ہے، ایک مچھر اس کو پریشان کرتا ہے۔ آنکھوں سے نظر نہ آنے والا بیکٹیریا جب اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس کو ہسپتال تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ موت تک پہنچا دیتا ہے، کمزور اتنا ہے۔ بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، مکھی نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اڑاتے اڑاتے جب تھک گیا تو غصے ہو گیا اور کہنے لگا مجھے نہیں معلوم کہ یہ مکھیاں کیوں پیدا کی گئی ہیں۔ تو باضابطہ دربار میں ایک اللہ والا بھی موجود تھا، اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، مکھیاں اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ مجھ اور آپ جیسوں کو اس کی اصل حقیقت دکھائے۔ تمہاری حقیقت یہ ہے تم بادشاہ بنے پھرتے ہو۔ کمزور ہے انسان، جبکہ اس کے مقابلے میں کائنات میں بہت طاقتور مخلوق موجود ہیں، جنات بہت طاقتور ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں کہا کہ ملکہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہے، لیکن من یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، ابھی وہ لوگ میرے پاس نہ پہنچے ہوئے ہوں، کون اس کا تخت اٹھا کے میرے سامنے یہاں پیش کرے گا؟ قال عفریت من الجن،
انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. ایک بڑے دیو نے کہا کہ ابھی آپ یہاں سے اٹھ نہیں گئے ہوں گے, یہی بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ میں آپ کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت پیش کر دوں گا. اتنے طاقتور ہیں جنات, اور اس سے پھر زیادہ طاقتور فرشتے ہیں. جبرائیل امین اتنا طاقتور ہے کہ جب اللہ رب العزت نے بھیجا, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پورے شہر کو اٹھایا, ایک پر کے ساتھ آسمان تک پہنچایا, الٹا کر کے زمین پہ پھینک دیا, اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی, نیست و نابود کر دیا. تیز رفتار اتنا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, ابھی وہ کنویں کی تہ کی طرف جا رہے تھے, اوپر عرش پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا, جبرائیل جلدی جاؤ, ابھی یوسف علیہ السلام کنویں کی تہ میں نہ پہنچ چکے ہوں, ان کو سنبھالنا ہے. جبرائیل عرش سے نیچے پہنچ گیا اور یوسف علیہ السلام کو سنبھالا دیا. تیز رفتار, طاقتور فرشتے, انسان کمزور. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان کی دوسری بڑی خامی یہ کہ جلد باز ہے. جلد باز اتنا ہے کہ رات کو دعا مانگتا ہے تو صبح دعاؤں کی قبولیت کے آثار دیکھنا چاہتا ہے. اگر قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے تو مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے رات دعا مانگی تو میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی. 2 دن 3 دن اگر تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اگلے دن شیشے میں اپنے چہرے پہ نور تلاش کر رہا ہوتا ہے, کوئی نور نظر آتا یا نظر نہیں آتا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, صبح ایک ڈاکٹر سے دوائی لے لی اور اگلے دن تک اس کو کوئی افاقہ نہیں ہوا تو اگلے دن کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوتا ہے, وہاں سے افاقہ نہیں ہوا تو شام کے وقت کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ ابھی میں عمل کروں, ابھی اس کا مجھے نتیجہ مل جائے. کاروبار شروع کرتے ہیں, کاروبار چلایا, مہینہ گزرا, کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آیا, کاروبار بند کر دیا, اگلا شروع کر دیا. وہ مہینہ وہ نہیں کیا ہوتا کہ اگلا شروع کر دیا. جلد باز ہے یہ انسان. شادی ہو جاتی ہے, اب 3 مہینے 4 مہینے کے بعد ساس بھی پوچھ رہی ہوتی کہ کیا حالات ہیں, اور لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. اب گھر کے سارے افراد کو فکر لاحق ہو جاتی ہے. جلد باز. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان بڑا جلد باز ہے. إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا, انسان بڑا حریص پیدا کیا گیا ہے. یہ انسان کے اندر اگلی خامی ہے, حریص ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو ایک وادی پوری کی پوری سونے کی بنا کے دے دی جائے, اس کی چاہت ہوتی ہے کہ ایک اور وادی مجھے مل جائے, ایک اور مل جائے تو ایک اور کا متمنی ہوتا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا مگر ایک مٹھی مٹی سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. قبر میں چلا جاتا ہے, ایک مٹھی مٹی اس کی منہ میں چلی جاتی ہے, پھر یہ سیر ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کبھی سیر نہیں ہوتا. کبھی آپ نے غور کیا ہے ہماری اس وطن عزیز میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کمایا, بلکہ اتنا لوٹا, اتنا لوٹا, اتنا لوٹا کہ وہ اگر آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں, آنے والی 10 نسلوں کے لیے بھی ان کا مال سرمایہ کافی ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود ان بیچاروں کی حسرت یہ ہوتی ہے کہ جو غریب کی منہ میں کوئی ایک آدھ لقمہ جاتا ہے وہ بھی ادھر نہ جائے, ہمارے پاس آ جائے. حلوعہ کا یہ معنی ہے کہ حریص ہے, سب کچھ ملنے کے باوجود بندہ مزید متمنی ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ وطالبوہا کلاب, دنیا مردار ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے یہ کتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح کتا مردار پہ مرتا ہے اور مردار کا شوقین ہے, اس طرح کوے بھی تو مردار کے شوقین ہیں. لیکن حضرت عمر نے کووں کا تذکرہ نہیں کیا, کتوں کا تذکرہ کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کہیں مردار جانور پڑا ہوا ہو اور ایک کوے کو نظر آ جائے تو کوہ شور مچاتا ہے, باقی کووں کو بلاتا ہے, پھر سارے کوے آ کے اکٹھے اس کو نوچتے ہیں, اس کو کھاتے ہیں. لیکن کتے کو اگر جانور نظر آ جائے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور اس میں شریک نہ ہو. اس کو نظر آتا ہے کہ یہ جانور مجھ سے 20 گنا بڑا, بیل مرا ہوا پڑا ہے, میں اکیلے نہیں کھا سکتا. لیکن پھر بھی کھا بھی رہا ہوتا ہے, دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی اور کتا نہ آ جائے. اور جب پیٹ بھر جاتا ہے پھر سائڈ پہ پہرا دینے بیٹھ جاتا ہے, خود نہیں کھا سکتا, پہرا دینے بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی اور قریب نہ آ جائے. الدنیا جیفۃ وطالبوہا کلاب, کہ کتوں کی طرح ہے,
معزز سامعین، انسان حریص ہے، حریص، یہ اس کی دوسری خامی ہے۔ فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، انسان ظلوم ہے۔ ایک ہوتا ہے ظالم، ظالم ہوتا ہے ظلم کرنے والا، ظلوم کہتے ہیں بڑا ظلم کرنے والا۔ جب یہ ظلم کرنے پہ آتا ہے تو دشمن پر ظلم کرتا ہے، اجنبی لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر ظلم کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے اہل و عیال پر ظلم، ان کی آخرت کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ آخرت کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، کئی مرتبہ اپنی بنیادی حقوق خود اپنے سے سلب کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی دکان پہ جب کاروبار کا سیزن ہوتا ہے اور کاروبار عروج پہ ہوتا ہے، گاہکوں کا رش ہوتا ہے، اس وقت اس کے گھر سے کھانا آیا پڑا ہوتا ہے، ٹفن میں ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ کھانا موجود ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، جسم کو ضعف بھی محسوس ہوتا ہے، ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن گاہک کی کثرت کی وجہ سے پورا دن کھانا ٹفن میں بند پڑا ہوتا ہے، شام کو وہی کھانا واپس گھر لے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ انہو کان ظلوما، بڑا ظالم ہے، جہولا، اور بڑا جاہل ہے۔ بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن جہالت کے جب تذکرے شروع ہو جائیں تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ پڑھا لکھا سمجھدار کتنا بڑا جاہل ہے۔ جتنا زیادہ پڑھا لکھا اتنے ہی اس کی جہالت زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کی خامیوں کا اور عیوب کا تذکرہ بار بار فرمایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ انسان اتنی خامیوں کا مجموعہ ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پہ کیوں سجایا؟ جبکہ اس سے زیادہ علم والی مخلوق فرشتے موجود ہیں، زیادہ قوت والے فرشتے موجود ہیں، جنات موجود ہیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ کئی مرتبہ کسی بندے میں خامیاں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن ایک آدھ خوبی ایسی ہوتی ہے جو ساری خامیوں پہ پردہ ڈال لیتی ہے، اور اس خوبی کی وجہ سے اس کو امتیازی مقام مل جاتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کوئی امتیازی خوبی ایسی عطا فرمائی ہے۔ وہ کون سی خوبی ہے؟ کسی نے کہا کہ انسان کے پاس عقل ہے اور باقی مخلوق کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات اتنی معقول نہیں ہے، کیونکہ انسان کے پاس عقل ہے تو جنات کے پاس بھی عقل ہے، فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے۔ اگر عقل کی بنیاد پہ یہ اشرف المخلوقات ہے تو فرشتوں کو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے تھا، جنات کو بھی اشرف المخلوقات ہونا چاہیے تھا۔ یہ کوئی اتنی معقول بات نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ انسان کے پاس علم ہے اور باقی مخلوق کے پاس علم نہیں ہے، یہ بھی اتنی معقول بات نہیں ہے، کیونکہ جنات کے پاس بھی علم ہوتا ہے، فرشتوں کے پاس بھی علم ہوتا ہے۔ یہ وجہ امتیاز نہیں ہے، یہ وجہ شرافت نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں اپنے عشق اور اپنی محبت کا جذبہ رکھا ہے، اور اسی جذبے کی بنیاد پہ اللہ نے انسان کو ممتاز بنایا ہے۔ چنانچہ دنیا کی کسی مخلوق میں اللہ رب العزت نے محبت الہی کا جذبہ نہیں رکھا، صرف اور صرف یہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ جذبہ عطا فرمایا ہے، یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور اسی نعمت کی وجہ سے انسان تمام مخلوق سے برتر اور افضل ہے۔ تو اگر یہ نعمت بندے کے پاس ہے تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کے ہے، یہ فرشتوں کا مسجود ہے، فرشتوں کے لیے قابل رشک ہوتا ہے، اور اگر اس کے پاس یہ جذبہ نہیں ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کی یہ آگ نہیں لگی ہوئی، تو اس کا مقام فرشتے تو بہت اعلیٰ ہیں، جنات تو بہت اعلیٰ ہیں، اس کا مقام حیوانات سے بھی نیچے گر جاتا ہے، زبردست پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپائیوں کی طرح بن جاتا ہے، بلکہ چوپائیوں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔
چوپائیوں سے بھی انسان گیا گزرا ہو سکتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تمہارے چوپائیوں میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ کبھی غور کیا ہے؟ گائے اور بکری دودھ دیتی ہے، دودھ تھوڑا دے یا زیادہ دے، تھوڑا دے یا زیادہ دے، ہمیشہ کے لیے خالص دودھ دیتی ہے۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بکری نے دودھ میں پانی ملایا اور دودھ دیا مالک کو، بکری نے دودھ پانی ملا ہوا دودھ دیا ہو۔ ہمیشہ کے لیے بکری اور گائے خالص دودھ دیتی ہے۔ انسان کے پاس جب وہ دودھ آ جاتا ہے تو وہ ناخالص بن جاتا ہے۔ اب بندہ احساس کر لے کہ جانور بہتر ہے یا انسان بہتر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، اور آگے فرمایا ان الانسان لربه لکنود۔ گھوڑوں کی وفاداری کی قسم کھائی ہے کہ مالک جب گھوڑے کو چارہ کھلاتا ہے، دانا کھلاتا ہے، پھر گھوڑا سمجھتا ہے کہ میرا مالک میرا محسن ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر مالک اسی گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان جنگ کی طرف، دشمن کی فوج کی طرف دوڑانا شروع کر دیتا ہے۔ سامنے سے تیر آ رہے ہوتے ہیں، تلواروں کی جھنکار ہوتی ہے، نیزے آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، گھوڑے کو سب کچھ نظر آتا ہے کہ مجھے تیر بھی لگ سکتا ہے، مجھے نیزہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن وہ تمام تر خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سر پٹ دوڑتا ہے، اپنے مالک کو دشمن کی صفوں کے درمیان میں پہنچا دیتا ہے۔ گھوڑے کو پتا ہے کہ مجھے مالک نے جو چارہ پانی دیا تھا اسی دن کے لیے دیا تھا۔ گھوڑا اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناقدرہ ہے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان اگر اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اگر اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا جذبہ ودیعت کر دیا ہے، جبکہ باقی مخلوق اس سے محروم ہے۔ چنانچہ اگر شمس و قمر اور شجر حجر اور بحر و بر اور یہ پوری کائنات اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ پوری کائنات اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ جنات بھی فقط اللہ کے ڈر سے اللہ کا حکم مانتے ہیں، فرشتی بھی صرف اللہ کے ڈر سے اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ نہیں ہے، جنات میں اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان جو کہ جنات کی برادری کا ہے، جب یہ فرشتوں کی جماعت میں تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا اسجدوا لآدم، تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ حقیقت میں وہ جن ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا اور کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان میں ایک خوبی تو یہ تھی کہ وہ عالم ہے، علم اتنا ہے کہ ہم جیسے تو کئی سارے اکٹھے ہو جائیں، شیطان کے پاس زیادہ علم ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ عابد ہے، اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے ہیں۔ اور تیسری خوبی یہ کہ یہ عارف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دربار سے نکالا، نکلتے وقت اس نے ایک دعا مانگی، رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان کو پتا تھا کہ اس جلال کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس وقت اس نے دعا مانگی، گویا کہ عارف بھی ہے۔ تو شیطان عارف ہے، عابد ہے، عالم ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں 3 عین موجود ہیں، عارف اور عالم اور عابد۔ ایک عین موجود نہیں ہے جو عاشق ہوتا ہے،
शैतान आशिक नहीं था। अगर वो आशिक होता वो कभी ना कहता कि अना खैरुम मिन्हो, मैं बेहतर हूं, क्योंकि इश्क सबसे पहले बंदे के मैं को मिटा देता है। महबूब के सामने मैं कोई नहीं कर सकता। मैं करना इस बात की दलील है कि शैतान आशिक नहीं था। और वो फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं तालिब इल्म था और हम पढ़ते थे कि इंसान हैवान नातिक है, तो कहते हैं मेरे जहन में सवाल पैदा होता था कि नातिक का तो माना होता है मुदरिकुल कुलियात, और ये नातिक तो फरिश्ते भी हैं, फरिश्ते भी मुदरिकुल कुलियात हैं, और जिन्नात भी मुदरिकुल कुलियात हैं। तो ये तो इंसान के लिए हद ताम नहीं है कि इंसान हैवान नातिक है, इसमें तो इंसान के साथ जिन्नात भी शरीक हैं, फरिश्ते भी शरीक हैं। फरमाते कि मैं उस वक्त तालिब इल्मी में ये कहा करता था कि इंसान हैवान आशिक है, कि इसमें इश्क की सिफत पाई जाती है, वो फरिश्तों में नहीं पाई जाती, वो जिन्नात में नहीं पाई जाती। कायनात की सारी मखलूक इस सिफत से महरूम है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत न सिर्फ ये कि इंसान के लिए इम्तियाज और फजीलत की बायस है, बल्कि हमारी ईमान की असास और बुनियाद है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुमिनीन की सिफात बयान फरमाई हैं, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों को अल्लाह से शदीद मोहब्बत होती है। इनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत समाई हुई होती है, बल्कि इनके दिलों पर अल्लाह की मोहब्बत छाई हुई होती है, शदीद मोहब्बत होती है। न सिर्फ ये कि मोहब्बत इलाही हमारी ईमान की बुनियाद है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की बदौलत इंसान को ईमान की हलावत और मिठास नसीब हो जाती है। जैसे गुड़ मीठा होता है, चीनी मीठी होती है, शहद मीठा होता है, ऐसे ही ईमान में भी हलावत है, ईमान में भी मिठास है। लेकिन ईमान की हलावत का एहसास हर बंदा नहीं कर सकता, ईमान की हलावत को हर बंदा महसूस नहीं कर सकता। जिस तरह बंदे को बुखार हो जाता है, तबीयत पे सफरा का गलबा होता है, उसका नतीजा ये निकलता है कि बंदा मीठी चीज भी खाए उसको कड़वी महसूस होती है, मुंह का जायका कड़वा होता है। ऐसे ही जब किसी के मन, किसी के बातिन पर गुनाहों की सफरा का गलबा होता है, तो बंदे को मीठा ईमान महसूस नहीं होता, ईमान की मिठास का उसको एहसास नहीं होता, ईमान की हलावत उसको महसूस नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुम मन कुन्न फीह वजद बिहिन्न हलावतल ईमान, 3 खसलतें जिस बंदे में पाई जाएं वो ईमान की हलावत को महसूस कर लेगा। पहली खसलत, अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, उस बंदे को अल्लाह और रसूल के साथ मा सिवा सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। ये कैफियत जब बंदे को हासिल हो जाती है तो ईमान की हलावत का पता चल जाता है। रातों का उठना और उठ उठ के इबादत करना बंदे के लिए दुश्वार नहीं होता, इबादत करने से बंदे का जी नहीं भरता। हमारे लिए तो 5 नमाजें पढ़ना मुश्किल है, जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनका 5 नमाजों से गुजारा नहीं होता। वो 5 नमाजों के अलावा और औकात की तलाश में होते हैं। कभी इशराक का बहाना बनाया, अपने परवरदिगार के साथ मुनाजात में मसरूफ हो गए, कभी चाश्त के जरिए अपने परवरदिगार से तार जोड़ दी, कभी अव्वाबीन के जरिए अपने महबूब परवरदिगार से महव गुफ्तगू हो गए, और कभी तहज्जुद के वक़्त नमाज की कैफियत अपने इश्क और मोहब्बत की आग को ठंडा करने की कोशिश शुरू कर दी। मुझको न अपना होश न दुनिया का होश है, मुझको न अपना होश न दुनिया का होश है, रहता हूं मस्त हो के तुम्हारे जमाल में, तारों से पूछ लो मेरी रुदाद जिंदगी, तारों से पूछ लो मेरी रुदाद जिंदगी, रातों को जागता हूं तुम्हारे ख्याल में। अंधेरी रात होती है, दुनिया खामोश होती है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे, रात का आखिरी पहर था, फिर अचानक फरमाया कि दानी आयशा, दानी आयशा, दाईनी आयशा, आयशा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब को याद कर दूं। फिर अपने रब की याद में खड़े हो गए।
یہ پھر بندے کا حال ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو میں سردیوں کا انتظار کرتا ہوں، جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو گرمیوں کا انتظار کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ تو جواب دیا کہ جب گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، وہ لمبا روزہ، شدت کی پیاس، سخت گرمی، مجھے روزے کا مزہ آتا ہے۔ لیکن رات اتنی چھوٹی ہوتی ہے، ادھر میں 2 رکعت کی نیت باندھ لیتا ہوں، ابھی میں نے 2 رکعت سے سلام پھیرا ہی ہوتا ہے کہ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، رات کو جی بھر کی عبادت نہیں کر سکتا۔ پھر میں انتظار کرتا ہوں کہ سردیوں کی لمبی راتیں کب آئیں گی جب میں جی بھر کی عبادت کروں۔ اور جب سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے، رات تو میرے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، لمبی لمبی عبادت کرتا ہوں، لیکن دن اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، روزہ رکھتا ہوں، صبح ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، نہ بھوک اور نہ پیاس، روزے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ اس شدید پیاس کے انتظار میں سردیوں کی آمد، گرمیوں کی آمد کے دن گن رہا ہوتا ہوں۔ سردیوں میں گرمیوں کا انتظار کرتا ہوں، گرمیوں میں سردیوں کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ کیفیت بندے کو تب حاصل ہوتی ہے جب دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، جو بندہ اللہ رب العزت کی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے اس کو یہ دنیا بھی جنت کی طرح پر لطف اور پر کیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش میں اس نعمت کو بہت عرصہ پہلے حاصل کر لیتا، بہت دیر ہو گئی ہے، جو وقت میں نے اللہ کی محبت کے بغیر گزارا ہے وہ میری کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ یہ بندے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت جب کسی بندے کے دل میں موج زن ہو جاتی ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ بات اس مختصر نشست میں عرض کرنی ہے، اور آگے پھر یہ بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ اللہ کی محبت کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، پھر میں نے اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے۔ معزز سامعین، جب کسی کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت انگڑائی لیتی ہے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے کوئی گوشہ تنہائی مل جائے، میں اپنے پروردگار کے ساتھ تار جوڑ لوں، پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہو جاؤں، کوئی بندہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے، مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ تنہائی کا متلاشی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے کے دنوں کی کیفیت بیان کرتی ہیں کہ وَكَانَ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں میں تنہائی پسند تھی۔ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے دور غار حرا میں چلے جاتے تھے، دنیا کے شور شرابے سے دور، ہنگامہ آرائیوں سے دور، غار حرا میں وہ تنہائی اور خلوت اختیار کیا کرتے تھے۔ یہ پھر بندے کا حال ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں کوئی بندہ کسی فانی مخلوق کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دنیا والوں سے الگ تھلگ رہے، دنیا والوں کے ساتھ ملنا جلنا اس کو اچھا نہیں لگتا۔ والدین کو پتہ ہوگا، ورنہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب نوجوان بیٹا گھر کے سارے افراد ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کسی الگ کمرے میں تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے، پھر سمجھنا چاہیے کہ کوئی روگ لگ چکا ہے، ورنہ وہ لوگوں کے درمیان گھل مل کے رہنے کو پسند کرتا۔ یہ جو تنہائی کو بندہ پسند کرتا ہے، لگتا ہے یہ کسی اور طرف ہر وقت تار جوڑے رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، نوجوان باغ میں کام کر رہا تھا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس نوجوان کو اپنی محبت عطا کر دے، اس نوجوان کو اپنی محبت عطا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نوجوان سے کہہ دو کہ یہ میری محبت کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ نوجوان کو بتا دیا تو نوجوان نے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو، مجھے اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا کر دے، ایک قطرہ مجھے چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، میں اس کو اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ کافی دنوں کے بعد جب واپس آئے
تو اس باغ میں نوجوان کا پتہ کیا کہ یہاں ایک نوجوان کام کرتا تھا. لوگوں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے, کہیں صحراؤں میں تلاش کرو, کوئی پہاڑوں کے دامن میں پھرتا رہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کی محبت نے اپنا کام کر دیا ہے. چنانچہ نوجوان کو تلاش کرنے کے لیے صحراؤں میں چلے گئے, جنگلوں میں تلاش کیا. پہاڑ کے دامن میں ایک چٹان کی پیچھے سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری جانب سے آئے, دیکھا وہی نوجوان تھا جس کی دونوں آنکھیں بند تھی, آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے, اور اپنے پروردگار کے ساتھ عجیب و غریب جذبات میں, راز و نیاز میں مصروف تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا, نوجوان نے سلام کا جواب نہیں دیا. آپ نے پھر سلام کیا, اس نے جواب نہیں دیا. آپ نے پھر سلام کیا. آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, نوجوان تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں وہی عیسیٰ ہی تو ہوں جس نے اللہ رب العزت سے آپ کے لیے اللہ کی محبت مانگی تھی. نوجوان نے جواب نہیں دیا, البتہ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ میرے محبوب عیسیٰ علیہ السلام, میں جس کے دل میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیتا ہوں, وہ دوسروں کے سلام کا جواب تو درکنار, دوسروں کی طرف ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي, مجھے اپنی عزت کی قسم, مجھے اپنے جلال کی قسم, لَوْ قَطَعْتَهُ بِالْمِنْشَارِ لَمَا عَلِمَ بِذَالِكَ, اگر آپ اس وقت اس نوجوان کو آری کے ساتھ کاٹ لیں اس کو پھر بھی پتہ نہیں چلے گا. اللہ رب العزت کی محبت بندے کو ایسا مستغرق کر دیتی ہے کہ بندہ دنیا سے اور دنیا کے امور سے بالکل اجنبی اور بیگانہ بن جاتا ہے. قریب کے زمانے کی بات ہے, حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپریشن ہونا تھا. دارالعلوم جامعہ اشرفیہ کے بانی مبانی تھے, محتمم تھے, حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے تھے. ٹانگ کاٹنی تھی, ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نشہ دینا پڑے گا. فرمایا نشے کی ضرورت نہیں ہے, پوری ٹانگ کاٹنی ہے. فرمایا جو کچھ بھی ہو میں نے نشہ نہیں لینا, جس وقت آپ لوگوں نے ٹانگ کاٹنی ہو مجھے بتائیں, میں ذکر شروع کر دوں گا. آج بھی اس کے پکے اور ٹھوس گواہ موجود ہیں کہ ادھر ڈاکٹروں نے آری چلانی شروع کر دی اور حضرت مفتی صاحب نے ذکر کرنا شروع کر دیا. آپریشن ختم ہو گیا اور ان کا ذکر ختم نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت کی محبت بندے کو ایسے مقام پہ پہنچا دیتی ہے, لیکن یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے, یہ دائمی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جانا پڑتا تھا, پھر بعد میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی. چنانچہ آپ مکہ مکرمہ کی آبادی میں لوگوں کے درمیان گھل مل کے رہتے تھے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ شروع میں جب دل میں محبت آتی ہے تو چار جوڑنے کے لیے تنہائی میں جانا پڑتا ہے, لیکن جب یہ محبت راسخ اور پختہ ہو جاتی ہے پھر تنہائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بھرے مجمع میں بندہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے, اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہوتا ہے. ہمسا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, ہمسا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. مجمع والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ تار کس کے ساتھ جوڑے بیٹھے ہیں, کس کی یاد میں یہ بندہ مستغرق ہے. وہ بندہ محبوب پروردگار کی یاد میں محو ہوتا ہے. یہ پہلا اثر ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی محبت کا دوسرا اثر کہ بندے کو موت سے ڈر نہیں لگتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ موت کی بدولت ہی تو میں نے اپنے محبوب پروردگار سے واصل ہونا ہے. موت کے انتظار میں ہوتا ہے, موت کب آئے گی تاکہ میں اپنے رب سے واصل ہو جاؤں. ہمارے نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے, بیمار تھے, شدید تکلیف میں تھے. گھر کے افراد تیمارداری کرنے والے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اچانک فرمانے لگے, مرحبا مرحبا, تو کتنا اچھا مہمان ہے, میں تو سال ہا سال سے تیرا انتظار کر رہا تھا. گھر والے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے, کہنے لگے شاید بیماری کی شدت کی وجہ سے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب روح پرواز کر گئی تب گھر والوں کو پتا چلا کہ وہ تو ملک الموت کو مرحبا کہہ رہے تھے. مرحبا مرحبا, تو کتنا اچھا مہمان ہے, میں تو سال ہا سال سے تیرا انتظار کر رہا تھا.
मंसूर इब्न हल्लाज रहमहुल्लाह को जिस वक्त फांसी पे चढ़ाया जा रहा था, मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। लोग हैरान थे कि या अल्लाह, जब किसी को फांसी के तख्ते पे चढ़ाता है उसकी टांगे कांप रही होती हैं, अवसान खता होते हैं, हवास ठीक तरह काम नहीं करते, इतने एतमाद और सुकून की हालत में मुसलसल मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते पे खड़े हैं। आखिर किसी ने पूछ लिया, आप इतने मुतमईन क्यों हैं, इतने पुरएतमाद क्यों हैं? तो फरमाने लगे, मेरा वो महबूब परवरदिगार जिसको मनाने के लिए मैं सख्त सर्दी के मौसम में आधी रात को उठ उठ के नमाजें पढ़ा करता था, सख्त गर्मी के मौसम में शिद्दत की प्यास बर्दाश्त करके मैं दिन को रोजे रखा करता था, उस महबूब परवरदिगार से मुलाकात का वक्त आ चुका है। तो मैं हंसुना तो और क्या करूं, हंसुना तो और क्या करूं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का वक्त जब आया तो उनकी अहलिया रो रही थी, वाह हज़ना वाह हसरता, हाय गम हाय अफसोस। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसी आंखें खोली, फरमाया वाह फरहा वाह तरबा, हाय खुशी हाय मेरी राहत, गदन नल्की मुहम्मदन व अस्हाबहु, कल हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा से मुलाकात करेंगे। ये मोहब्बत का आलम होता है। मौत से बंदे को डर नहीं लगता, मौत के इंतजार में होता है। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुहद्दिस का तज़किरा फरमाया है। हजरत रबई इब्न हिराश रहमहुल्लाह ताला वो सियर आलामुन नुबला में लिखते हैं कि पूरी जिंदगी मग़मूम रहते थे, कभी मुस्कुराते नहीं थे। किसी ने पूछा, आप बिल्कुल मुस्कुराते नहीं हैं, आप बिल्कुल मुस्कुराते नहीं हैं, हर वक्त मग़मूम रहते हैं। तो फरमाने लगे कि मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि अपना ईमान बचा के ले जा सकूंगा या नहीं ले जा सकूंगा। हाँ, जिस दिन मुझे पता चल जाए कि मैं अपना ईमान बचा के ले जाने में कामयाब हो चुका हूँ, उस दिन दुनिया वाले मुझे मुस्कुराता देखेंगे। और जब वफात पा गए तो अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुस्ल देने वाले गुस्ल दे रहे थे, वो गुस्ल के तख्ते पे मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, दुनिया वालों को पैगाम दे रहे थे कि मैं अपना ईमान बचा के ले जाने में कामयाब हो चुका हूँ। अल्लाह ताला की मोहब्बत का दूसरा असर ये कि बंदे को मौत से डर नहीं लगता। तीसरा असर ये कि अल्लाह के कलाम से बंदे को मोहब्बत हो जाती है। कुरान पाक की तिलावत करते हुए जी नहीं भरता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रकात में पूरा कुरान खत्म किया करते थे। किसी ने कहा कि हजरत, जिस ज़ौक शौक से आप कुरान पढ़ते हैं, इस ज़ौक शौक से हम कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते? तो हजरत ने फरमाया कि वल्लाह, कसम है खुदा की, लौ सह्हत कुलूबुकुम लमा शबिअत मिन तिलावतिल कुरान, अगर तुम्हारे दिल सही हो जाएं, ये कभी कुरान की तिलावत से सैर ना हो। ये जो तुम उकता जाते हो, तुम थक जाते हो, दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत नहीं है। कभी आपने गौर किया है कि माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती है, बेटा अपनी तोतली ज़बान में एक आध लफ्ज़ बोलता है, माँ उस एक आध लफ्ज़ को याद करती है। घर में खावंद आया, उसको बताया कि आज आपका बेटा यूं कह रहा था। बड़ा बेटा आया, उससे कहती है कि आज आपका भाई यूं कह रहा था। पड़ोसन आई तो उससे कहती है कि आज मेरा बेटा ये लफ्ज़ यूं अदा कर रहा था। उसने तोतली ज़बान में एक आध लफ्ज़ अदा कर लिया, माँ ने लफ्ज़ याद भी कर लिया, हर किसी के सामने सुनाते रहती है, क्योंकि बेटे से मोहब्बत है। ऐसी ही जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है तो अल्लाह के कलाम से भी मोहब्बत हो जाती है। माँ हर चे खानदायम फरामोश कर दायम, माँ हर चे खानदायम फरामोश कर दायम, इल्ला हदीस यार के तकरार में कुनेम। मैं जो कुछ पढ़ चुका हूँ, सब कुछ भूल चुका हूँ, अपने महबूब की बातें हैं जिनका अक्सर मैं तकरार करता रहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का अगला असर ये कि दुनिया की ये मसाइब और आलाम और ये परेशानियां बंदे को परेशान नहीं कर सकती। अल्लाह वालों पर भी परेशानियां आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में ऐसे सरशार होते हैं कि ये दुनिया की मुश्किलात इनको अंदर से परेशान नहीं कर सकती।
मुमकिन है ज़ाहिर में कोई बंदा देखे कि बड़ा मगमूम है, बड़ा मुसीबत में फंसा हुआ है, लेकिन अंदर अंदर से ये लोग मुतमईन होते हैं। हमारे हजरत जी बहुत प्यारी मिसाल से ये बात समझाते हैं कि देखें, अगर कोई आदमी फ्रूट चाट खाने के लिए जाता है दुकान पे और उससे कहता है कि एक प्लेट फ्रूट चाट दे दो, लेकिन ज़रा मिर्चें तेज़ डाल दो। अब फ्रूट चाट वाला उसमें खूब मिर्च डालता है। अब ये फ्रूट चाट खा रहा होता है, मिर्च तेज होती हैं तो इसकी नाक से पानी बह रहा होता है, आंखों से पानी बह रहा होता है। लोग समझते हैं कि बेचारा बड़ी मुसीबत में, रो रहा है, आंखों से आंसू जा रहे हैं, और वो कहते हैं बड़ा मजा आ रहा है। वो कहते हैं एक प्लेट और बना के दे दो, बहुत मजेदार है। अब लोग समझते हैं कि परेशान है। इसी तरह अल्लाह वालों का मामला होता है, परेशानी आती है, मुश्किल आती है, लोग समझते हैं कि बड़ा बेचारा फंसा हुआ है, हालांकि दिल ही दिल में ये लोग मुतमईन होते हैं, पुरसुकून हुआ करते हैं। वो कहते हैं तेरा गम भी मुझको अजीज है कि वो तेरी दी हुई चीज है। तेरा गम भी मुझको अजीज है कि वो तेरी दी हुई चीज है। एक अल्लाह वाले ने फरमाया कि ऐ दोस्त, अगर तुझे खाने में गली सड़ी सब्जियां मिल जाएं, अगर तुझे खाने में गली सड़ी सब्जियां मिल जाएं, तो ये न कहना कि ये सब्जी गली सड़ी है, बल्कि ये सोचना कि उस परवरदिगार ने रिज़्क़ तकसीम करते वक्त तुझे याद रखा था। ये थोड़ा एजाज है, अल्लाह ने तुझे याद रखा था। फिर बंदे को गली सड़ी सब्जियां भी अच्छी लगती हैं। महबूब की जानिब से जो कुछ मिल जाता है बंदा खुशी खुशी कबूल कर लेता है। वो शायद फर्जी बात है, लेकिन समझाने के लिए अर्ज करता हूं कि लैला के घर के सामने बहुत सारे मजनूनों ने डेरे डाले हुए थे, क्योंकि लैला अक्सर खाना बनाती थी और मजनूनों के पास भेजा करती थी। कभी दूध बेचती थी और मजनून मजे ले लेके दूध पिया करते थे, खाना खाया करते थे। उसमें से एक असली मजनून था, बाकी सारे नकली मजनून थे। अब लैला को भी अंदाजा था कि असली मजनून कौन सा है। चुनांचे एक दिन लैला ने खाना बनवाया और ऐलान कर दिया कि जितने मजनून हैं सारे बर्तन लाएं और मैं खाना तकसीम करूंगी। अब हर मजनून आता था और खाना मिलता था, वो खाना लेके चला जाता था। दूसरा मजनून आया, उसको खाना मिला, खाना लेके चला गया। जब असली मजनून आया, प्लेट आगे कर दी, लैला ने उसकी तरफ घूर के देखा और बर्तन दूर फेंक दिया और खाना नहीं दिया। वो मजनून खुशी से नाचने लगा, रक़स करने लगा। लोगों ने कहा तू वाकई मजनून है, तुझे तो खाना भी नहीं मिला, तेरा तो बर्तन भी फेंक दिया और तू इतना खुश हो रहा है, नाच रहा है। उसने कहा जी हाँ, तुम्हें ये तो नजर आया कि लैला ने मुझे खाना नहीं दिया, तुम्हें ये नजर आया कि लैला ने मेरा बर्तन फेंक दिया, तुम्हें ये नजर नहीं आया कि लैला ने मुझे एक नजर देख लिया है। ये लैला का एक नजर मुझे देख लेना, इसने मुझे सरशार कर दिया है। जो अल्लाह के मुहिब्बीन होते हैं वो कहते हैं कि मुझे सेहत के साथ अल्लाह याद करे फिर भी ठीक है, मुझे बीमारी के साथ याद करे मुझे इस पे भी खुशी है, मुझे राहत के साथ याद करे मुझे फिर भी खुशी है, मुझे तंगी के साथ याद करे मुझे फिर भी खुशी है। जो भी होगा मैं कहूंगा अल्लाह ने मुझे याद किया है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़े एजाज की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को हासिल करने के लिए दो बुनियादी काम करने होते हैं। मैं अभी आखिरी बात अर्ज करता हूँ, अपने मौजू को मुकम्मल करता हूँ। आप लोग कहेंगे बयान तो इतना लंबा नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। मैं तो 7:15 बजे यहाँ पहुँच जाता और सारा वक्त इसी बयान में ही शुमार कर रहा हूँ। अब आप लोग जो भी कहें, लेकिन मैंने तो 7:15 बजे से यहाँ बैठा हुआ था। अब अगर उसी वक्त मुझे बुला लेते मैं घंटा 1.5 घंटा बयान कर लेता। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को हासिल करने का अव्वलीन तरीका यह है कि अल्लाह का जिक्र कसरत से किया जाए। जिस चीज को ज्यादा याद किया जाता है गैर शऊरी तौर पे उसकी मोहब्बत दिल में आ जाती है। आप कभी दुनियादार बंदे के पास बैठेंगे, किसी कारोबारी बंदे के पास, मसलन जो बंदा गाड़ियों का कारोबार करता है, आप उसके पास बैठेंगे, वो गाड़ियों के तज़किरे करता रहेगा। 2-4 दिनों के बाद आपके दिल में गाड़ियों की तरफ मैलान शुरू हो जाएगा। जो बंदा मोटरसाइकिलों का कारोबार करता है उनके पास बैठोगे, हर वक्त यही तज़किरे करता है, दिल में जरूर नौजवान बेचारे तो वैसे भी कहते हैं 125 से कम नहीं होना चाहिए, तो ये बंदे का मैलान उस तरफ हो जाता है। जिस चीज का तज़किरा कसरत से होगा उसकी तरफ दिल जरूर मायल हो जाता है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र कसरत से किया जाए, अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में आ जाती है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी जवानी के अय्याम थे, एक अल्लाह वाले से मुलाकात हुई। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत मैं दिल में अल्लाह की मोहब्बत को महसूस नहीं करता। फरमाया अशरफ अली हथेलियों को रगड़ो। मैंने हथेलियों को रगड़ा। पूछा क्या महसूस करते हो? हज़रत हरारत महसूस करता हूँ। फरमाया और रगड़ो। मैंने और रगड़ा। पूछा अब क्या महसूस करते हो? हज़रत हरारत बढ़ गई। फरमाया और रगड़ो। मैंने और रगड़ा। पूछा अब क्या महसूस करते हो? अब तो यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरी हथेलियों को आग लगी हुई हो। फरमाया अशरफ अली हथेली को हथेली से रगड़ते हो, हरारत पैदा हो जाती है। ऐसी ही जब अल्लाह का नाम लोगे, अल्लाह के नाम की ज़रब दिल पे लगाओगे तो दिल को रगड़ा लगेगा, और जब यह रगड़ा बार बार लगेगा तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत की हरारत पैदा हो जाएगी। जिक्र की कसरत से दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत आ जाती है। लिहाजा अच्छा ज़माना था जब नौजवान रात के आखिरी पहर उठ जाया करते थे, तहज्जुद की नमाज से फारिग होने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबों से अपने सीनों को गरमाया करते थे। चेहरे पे इश्क इलाही का नूर हुआ करता था, दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की हरारत हुआ करती थी। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबों से सीने को गरमाना ये आज मफकूद हो चुका है, और आज इसी चीज़ की ज़रूरत है। और दूसरा तरीक़ जिसके ज़रिए अल्लाह की मोहब्बत को हासिल किया जा सकता है वो अल्लाह वालों की सोहबत है, अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक़ है। ये बात याद रखें कि रूई ज़मीन पर कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की आग लगी हुई है। अगर हम अपने दिल को उनके दिलों के साथ जोड़ेंगे तो ये आग मुंतकिल हो जाएगी। दुनिया में हमने देखा है एक घर को आग लग जाती है, अगले घर को खुद ब खुद मुंतकिल हो जाती है। और इसी तरह जब एक दिल में मोहब्बत की आग लगी होती है, दूसरे दिल में खुद ब खुद मुंतकिल हो जाती है। करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे। ये आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। ये एक दिल से दूसरे दिल में मुंतकिल होती है। जो आग की खासियत वो इश्क की खासियत, जो आग की खासियत वो इश्क की खासियत। एक खाना बखाना है, एक सीना बसीना। एक घर से दूसरे घर में आग लग, एक दिल से दूसरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत मुंतकिल हो जाती है। आज अगर हम ज़रूरत महसूस करते हैं तो हमें अल्लाह वालों के पास जाना पड़ेगा। अच्छा वक्त था लोग जब अपने दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की हरारत महसूस नहीं करते थे तो अल्लाह वालों की खानकाहों में जाया करते थे। महीना, 2 महीने, 6 महीने, कई मर्तबा सालों गुजर जाते थे। अपने दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत से गरमा के वापस अपने घरों को लौट जाया करते थे। आज इसी चीज़ की ज़रूरत है। हमारे दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत से आरी हैं, ये ठंडे हो चुके हैं। अपने दिलों को गरमाने की ज़रूरत है। ये दिल सख्त हो चुके हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबों से इनको नरमाने की ज़रूरत है। ये जंग आलूद हो चुके हैं, तिलावत की कसरत से इनको चमकाने की ज़रूरत है। दिलों पर मेहनत करने की ज़रूरत है। इश्क वाले न दुकान अपनी बड़ा करके चले, इश्क वाले न दुकान अपनी बड़ा करके चले। टहरो मंसूर मुझे दिल की दवा लेने दो। अल्लाह वालों की खानकाहें ये इश्क की दुकानें हुआ करती हैं। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, अशरफ अली कहीं अल्लाह की मोहब्बत की दुकान देखी है? कहीं अल्लाह की मोहब्बत की दुकान देखी है? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे, फिर फरमाया हाँ हाँ मैंने 2 दुकानें देखी हैं। एक दिल्ली में शाह आफाक रहमतुल्लाह अलैह की खानका, दूसरी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की खानका, एक शाह आफाक रहमतुल्लाह अलैह की खानका। दिल्ली में एक शाह आफाक रहमतुल्लाह अलैह की खानका है
اور ایک مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ، یہ دو خانقاہیں اللہ رب العزت کی محبت کی دکانیں ہیں۔ یہ اللہ والوں کی خانقاہیں اللہ کی محبت کی دکانیں ہوتی ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت جی فرمایا کرتے تھے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، غلہ ملتا ہے غلہ والوں کے پاس، اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ والوں کے پاس۔ اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا اچھی بات فرمائی ہے، جلا دیتی ہے شمع کہنا کو موج نفسن کی۔ جلا کہتے ہیں روشنی کو، جلا دیتی ہے شمع کہنا کو موج نفسن کی، خدایا کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کی سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کا، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں گے، لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ جیسے پہلے کہا ہے کہ ذکر کی بدولت دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، تو ذکر کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم زبان سے اللہ اللہ کریں، یہ بھی ذکر ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم دل میں اللہ کو یاد کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، بس صرف یہ تصور کریں کہ اللہ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں میرے دل میں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔